السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور علم کا سرچشمہ یہی قرآن مجید ہے، اور یقیناً وہ شخص علم سے محروم ہے جو قرآن سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جو تمام راستوں سے سیدھا راستہ ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ قرآن مجید اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات بیان نہیں کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، سنیے۔ اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ انجیل کو نازل تو کیا، حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ زبور کو نازل تو کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور یہی قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر اور غور و فکر کریں، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں اور اسے ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو سکے، کیونکہ جب تک اس کا معنی اور مفہوم نہیں سیکھیں گے تو قرآن کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، قرآن سے دور ہیں، اس کا انجام بھی قرآن نے بتلا دیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جس طرح دنیا کے اندر رہ کر تم نے میرے قرآن کو پڑھا نہیں، میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کیا تھا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔